بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 5، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصف کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصف نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصف ہر دوسری تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آستہ۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشریٰ، رات تم نے بھی فون نہیں کیا، کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا۔ مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا کہ اس شخص یہ کالی رین گزرنے کا نام نہیں لیتی اور تم وہ کہ بات نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا، میں تمہارے شہر آ رہا ہوں صرف تم کو دیکھنے، چپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا، اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ بے شک منصف کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی، جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصف گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتے۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں، وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چاچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرح بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولے ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ فرح کیا جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہو گئے۔ میری بہن نے طرفداری کی، امی جانے دو، بھیا چھوڑ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بیچنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرح کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرح باجی کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پس جا، بولی تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی دم وہ فرح کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصف گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرح کے بھائی کو بھیجا تھا، امی گھر پر نہ تھی۔ اب ہم بات کر سکتے ہیں۔ تب اس نے کہا بشریٰ، تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہیں بنائیں گی، وہ ضد کی پکی ہے۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سکی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کرو لوگی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو منصف؟ ایک بار پہلے بھی میں اس راز سے گزر چکی ہوں اور راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گی۔ منصف، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو۔ اس نے کہا آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصف نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا، امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا کہ کیا تجھے اسی ان کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھے تو سن کر شرم آ رہی ہے۔ تم مر کیوں نہیں گئی بے حیا؟ پہلے ایک کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی۔ منصف، میرا
انہیں کیا وہ تھوکا چاٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے۔ بغیرت تو نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم تو برباد ہو گئے۔ اگلے دن خالہ آ گئی، بولے میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بشریٰ کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بھی آیا ہے تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی، امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر دے، بے حیا کو شرم کر۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے ہیں جو گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ سے اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخر کار کمرے میں بند ہوئی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ منصف کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ میں کسی قیمت آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم؟ باقی اسٹوری اگلے قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔